السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیے ہنستے مسکراتے رہیے، خوشیاں بکھیریے، آپ کا مقدر بھی انشاءاللہ تعالی خوشیاں ہی ہوں گی۔ اور آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے جس میں میری برتھ ڈے بھی لوگ ہے اور یہ مجھے سرپرائز گفٹس دیے گئے بچوں کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے۔ اور اس میں جو گفٹ ہے وہ ایسا گفٹ ہے کہ جی کو میں نے دیکھا ضرور تھا، پسند ضرور کیا تھا، بٹ میں نے مہنگا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ بٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، تو وہ میرے ہسبینڈ نے جا کے خرید لیا، اسے پیک کروا لیا۔ اور جب میں نے وہ کھولا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ وہ میری پسند کی چیز تھی۔ اور یہاں پر برتھ ڈے کا کیک تھا جس کا ہم نے کٹ کر کے بہت انجوائے کیا، اور بعد میں گفٹس اوپن کیے، پھر اس کے بعد ہم ڈنر بھی کیا ہم نے، وہ بھی بہت مزے کا تھا، وہ بھی اس میں بھی شیئر کیا ہے۔ اور اس میں جی میں نے آپ کے ساتھ بیسن کی روٹی بھی شیئر کی ہے۔ ہوپفلی آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے گا۔ اور آج اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں جو کہ ہے جی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد انسان انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی کا حقدار ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کیا اصول ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو ریکال کرتے رہنا چاہیے، ریمائنڈر کہہ لیں کہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان جو اس پر عمل بھی کر سکے اور وہ ہمارے دماغ سے کہیں فراموش نہ ہو جائیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو دنیاوی اور اخروی کامیابی کے اصول فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ پر کامل ایمان اور توکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں کیونکہ ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ڈیفرنٹ ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کیسے ہو گئی ہے، اور ہم کئی بار بہت مایوسی میں چلے جاتے ہیں، بہت مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچیے کیونکہ یہ چیز آپ کو بہت ایزی کر دیتی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یقیناً اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ اس میں حکمت اور بہتری تلاش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی چیز پہ مایوس نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ اور یہی ہے اللہ پر ایمان اور توکل کہ جو بھی ہوتا ہے اس پر صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ نہ چاہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ بے سکونہ رہتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل نہیں کر سکتا، جو نماز کا سجدہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا۔ تو نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کال کرنے کا واحد طریقہ ہے، تو نماز پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا فرض العین بنا لیں۔ نمبر 3، والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں کیونکہ ان کی رضا میں کامیابی ہے۔ اگر آپ زندگی میں اور یا آخرت میں کوئی کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی والدین کی دعائیں لیں کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو دعا دی تو وہ ضرور اللہ کے ہاں جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی، آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ جس کے حلال کمائیں اور سچ بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کمائی کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ اور حرام کمائی سے بچیں کیونکہ حرام مال دینا دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور حرام کمائی۔ آپ کو پتہ ہے جو انسان جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ بولنے تو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس لیے سچ ہمیشہ سچ بولیں۔ دھوکہ کسی کو نہ دیں کیونکہ آپ بھی پھر دھوکے کے ہی حقدار ہوں گے۔ اور حرام کمائی سے بچیں کیونکہ آپ نے اولاد کو حرام کمائی کھلانی ہے، ان کے پیٹ میں اگر حرام کمائی گئی تو وہی آخرت میں آپ کے گلے پکڑ لیں گے کہ آپ نے ہمیں ایسی کمائی کیوں کھلائی، اور وہ آگے آپ کا سب نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ وقت کی قدر کریں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے۔ وقت ضائع نہ کریں بلکہ اسے علم، عبادت اور اچھے کاموں میں صرف کریں۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے وقت کو مشغول رکھیں۔
اگر آپ کا وضو ہے نہیں ہے، آپ ہر وقت باوضو ہے نہیں ہے، آپ نے درود شریف کا ورد ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا قرب بنا رہے تو اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نام رکھیں، کچھ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا درود شریف، کچھ بھی جو آپ کی زبان پر چڑھ جائے وہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے آپ گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اخلاق اور معاملات کو بہتر بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ دوسروں سے اچھے اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ اچھے اخلاق دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا پیش آئے گا وہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا، اور آپ کو کسی اچھی چیز میں اگر یاد رکھے گا تو وہ سمجھے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دیا، کوئی کام اچھا کر دیا کسی کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ایک ثواب اور ایک اچھی چیز بن کر ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ نمبر 7، سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر حال میں سچ بولیں، دیانتداری کو اپنا اصول بنائیں۔ سچ بولتے رہیں گے تو لوگ بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولنے والے کے بیڑے پار ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دیندار بندہ ہے، یہ اچھا بندہ ہے، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر 8، علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دینی اور دنیاوی علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ آپ نے وہ بات بھی سنی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو علم حاصل کریں، اور اگر آپ علم حاصل کرتے راستے میں کچھ ہو جائے آپ کو تو آپ شہادت کی موت مرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا اسلام میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے اچھے برے کی پہچان آتی ہے اور ٹھیک راستے اور غلط راستے کا پتہ چلتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اور دینی دنیاوی دونوں چیزیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو دینی علم جون سا ہے وہ صرف حاصل کرنا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور دنیاوی حاصل کرنا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تو انسان پورا ہے۔ نمبر 9، دوسروں کی مدد کریں اور صدقہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ صدقہ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، وہ چاہے آپ پیسے سے کریں یا کوئی اچھا مشورہ دے کر کریں، یا کسی کا کام کر کے کریں، یا کسی گھر کے معاملے میں یا کسی کام میں اس کی ہیلپ کر کے کریں تو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جی آخرت کے درجات آپ کے بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ایک محبوب بندے بن جائیں گے۔ نمبر 10، حسد، غرور اور تکبر سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عاجزی اور انکساری اختیار کریں، کیونکہ تکبر اور حسد کامیابی کے دشمن ہیں۔ ہر چیز میں آپ نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ میں کسی چیز کا تکبر آ گیا اور اگر آپ کسی سے حسد کرنے لگ گئے تو آپ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے اندر سے حسد، غرور اور تکبر جیسی بری چیزوں کو نکال دیں۔ اگر ہیں تو اس سے توبہ کریں، کیونکہ ہمیں تو اپنے کسی بھی چیز پر کوئی غرور نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم چاہیں تو ایک سانس بھی آگے نہیں لے سکتے، یہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ نمبر 11، صبر اور شکر کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ مشکلات پر صبر اور نعمتوں پر شکر کریں، کیونکہ یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھے حالات دیے ہیں وہاں تھوڑے برے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر اگر برے نہیں آئیں گے تو اچھے کی قدر کیسے ہوگی، اسی لیے ان پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دی ہیں ان پر شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا اپنا ایک طریقہ بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ہاں، اپنا گول جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ چلتے رہیں، لیکن
چھوٹی چیزوں پر بھی خوش ہوں. اگر آپ بڑی چیزوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے تو چھوٹی چیزوں کی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں وہ بھی آپ نہیں لے پائیں گے, اور اگر بڑی خوشی نصیب میں ہوئی نا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا. اس لیے زندگی کا مزہ لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں. نمبر 12, آخرت کی تیاری کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے. دنیا میں نیک عمال کریں اور ہمیشہ آخرت کی کامیابی کو اپنی ترجیح بنائیں. دنیا میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو آخرت سے منسلک ضرور کریں. آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں یا کوئی بدی کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کل کو مرنا بھی ہے, اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے, قبر میں بھی جانا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کریں تاکہ آپ آخرت کی تیاری کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں, کیونکہ یہ ہمارا امتحان ہے. اور جب نتیجہ نکلنا نا تب انسان نے کہنا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے, قبر میں بھی جانا ہے, اللہ کو جواب بھی دینے ہیں. اگر یہ 12 اصول اپنی زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں عزت اور کامیابی اور آخرت میں جنت نصیب ہوگی. اللہ ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو کیسے لگے آپ کو یہ پوائنٹس, اور یہ بیسن کی روٹی کیسی لگی, میرے گفٹس کیسے لگے, اور ضرور بتائیے گا ڈنر کیسا لگا. ہوپ فلی یہ ولاگ آپ کو بہت اچھا لگے گا. تھینکس فار یور سپورٹنگ. ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہاں پر میں نے بچوں کے ریویوز بھی لیے تھے بٹ میں نے وہ بیچ میں آوازیں مکس کر دیں کیونکہ اوپر وائس اوور کرنا تھا. تو آپ نے دیکھ لیا ان کی شکلوں سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بیسن کی روٹی بہت ہی مزے کی بنی ہے, اور یہ واقعی پکوڑا ہی تھا پورا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.